جس شخص نے بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھی، جس شخص نے بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھی، اس پر اللہ کی طرف سے ایک محافظ نگران مقرر کر دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے، تعینات کر دیا جاتا ہے، چنانچہ صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آ پاتا، چنانچہ شیطان اس کے قریب صبح تک نہیں آ پاتا۔ تو آپ اور ہم جانتے ہیں برے خواب کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ شیطان۔ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو اس کو ڈپریشن میں کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ یاد رکھیے، انسان کو جب وہ مایوس ہوتا ہے نا تو شیطان آ کے کیا کرتا ہے؟ دیکھیں، کبھی کبھار انسان کا پریشان ہونا، اسٹریسفل ہونا اس کا نیچر ہے، لیکن شیطان اس اسٹریس کے پیریڈ میں کرتا یہ کہ آپ کو ڈپریس کرتا ہے۔ ڈپریشن سمجھتے نا؟ یہ بہت خطرناک مرض ہے اور دنیا اس میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے، دن بہ دن لوگ اس میں گر رہے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ دوائیں جو امریکہ میں یا فرسٹ ورلڈ کنٹری جس کو کہتے ہیں، جو بڑے اپنے آپ کو جدید ماڈرن کہتے ہیں، ان کے پاس سب سے بڑا ایشو پرابلم آج ڈپریشن کا ہے۔ ڈپریشن کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی ہے، ڈپریشن کی وجہ سے ان کو بیماریاں ہو رہی ہے، ڈپریشن کی وجہ سے وہ پریشان ہے، ڈپریشن کی وجہ سے سب سے ہائیسٹ ریٹ آف سوسائڈز ہے۔ حالانکہ وہ ماڈرن ڈیولپڈ کنٹریز ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، روپیہ ہے، سب سہولتیں اور لونز وغیرہ تو اتنے عام، مطلب پیسے کا بھی مسئلہ نہیں، ساری زندگی خرچ میں گزر جاتی ہے، باپ کا خرچ بیٹا چکا رہا ہے، ایسی حالت ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بھی ڈپریشن، سوسائڈ، مطلب سوسائڈ یا سوسائڈل اٹیمپٹس کرنا خود ڈپریشن کی علامت۔ تو گویا ڈپریشن کی وجہ سے اتنے سارے وہ مسائل میں پھنسے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس جس کو کہتے ہیں دلی سکون اور اطمینان نہیں ہے نا، اللہ کا ذکر چونکہ وہ نہیں کرتے، اور قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی مومن کے دل اطمینان پاتے، یاد رکھیے اس بات کو، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جو شخص رات میں سوتا ہے، سونے سے پہلے کیا کرے؟ آیت الکرسی۔ کیا ہے آیت الکرسی؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 255، اس کو بولتے ہیں آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو آپ پڑھتے ہیں یہ آیت الکرسی ہے۔ اس آیت الکرسی کو جو پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کو فائدہ؟ جی، ایک محافظ، ایک فرشتہ اس کے اوپر تعینات کر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، صبح تک وہ اس کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ اب یہ ہم کو معمول نہ رہے یار، کہاں یاد رہتی سوتے وقت؟ ہاں، ہم سوتے بھی ہے تو جانوروں کے سو جاتے ہیں، اٹھتے بھی تو جانوروں کے اٹھ جاتے ہیں، جب دل بولا آنکھ لگ گئی سو گئے، جب دل بولا اٹھ گئے، نہ سوتے وقت کوئی ذکر نہ اٹھتے وقت کوئی اذکار، مطلب اللہ کا ذکر بڑا ہے، تو نیند بھی پھر سکون میں نہیں ہوتی اور سونے کے بعد بھی تھکان رہتی، بلکہ سونے کے بعد زیادہ تھک جاتے کچھ لوگ، تو چونکہ وہ کتاب و سنت کے مطابق اپنا 1/3 زندگی کا حصہ نہیں گزار رہے ہیں نا، اس بات کو سمجھیے، 1/3 سمجھ رہا۔ تو لہٰذا آیت الکرسی پڑھ کر سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک محافظ۔ ابھی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہم کو، اگر اس بات کو ایسا سمجھ لیجئے میں درس دینے آ رہا ہوں، اور جب بھی درس دینے آتا ہوں تو ایک آدمی میرے ساتھ گن لے کے کھڑا ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کی حالت کیسی ہو جاتی؟ سوال بھی کریں گے تو لمٹ میں کریں گے آپ، سمجھ رہا؟ کون کھڑا ہے؟ ایک محافظ، اور وہ بھی کس میں سے؟ انسانوں میں سے۔ وہ بھی کن میں سے؟ انسانوں میں سے۔ اس کے لمٹس اور میری لمٹس میں زیادہ فرق نہیں ہے، سمجھ رہے آپ؟ انسان ہے وہ، لیکن امپیکٹ پبلک پہ کیسا پڑتا؟ محافظ ہے ان کے ساتھ، اسپیشل آدمی ہے، کچھ نہ کچھ پرابلم دکھ رہا ہے، یا تو کوئی کیس چل رہا ہے تو ان پر کوئی کیس ہے، دونوں ہی شکلوں میں حفاظت کی جاتی ہے کہ انسان، یا تو اس سے کسی کا کچھ ہوا تو اس کی حفاظت کے لیے کہ کوئی مارنا دے اس سے پہلے کہ گواہی دے، یا پھر اس کی جان کو خطرہ ہے تو محافظ۔ تو ایک محافظ اگر میرے ساتھ آپ کھڑا دیکھیں تو آپ بہت ساری چیزیں میرے بارے میں امیجن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب اندازہ لگائیے، ایک محافظ، ایک گارڈ، انسانوں میں سے نہیں، جنوں میں سے بھی نہیں ہے، جنوں کی صلاحیتیں بھی ہم سے زیادہ ہوتی ہیں، جنوں میں سے بھی نہیں، کن میں سے؟ ایک محافظ فرشتوں میں سے اگر ہو تو وہ آدمی کی کیا ویلیو ہو جاتی ہے اندازہ لگائے۔ لیکن یہ کیا ہونا؟ فری کا محافظ ہے نہیں ہونا ہم کو۔ ہاں، وہ محافظ جس کو روز 3-4 ہزار روپے گورنمنٹ پیڈ پلس اس کی گن پہ ڈیپینڈ ہے کتنا چارجز لیں گی، پتا ہے آپ کو؟ جب آپ کو ایک پرائیویٹ باڈی گارڈ ملتا ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے، تو اس کے گن کے اعتبار سے اس کے چارجز بڑھتے جاتے ہیں، وہ کیا استعمال کرتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ اس کا لیول کیا ہے، تو وہ ہم کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فری ایک محافظ دیتا ہے، صرف آپ کو سونا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آپ کو پڑھنا ہے، مطلب پوری جو آیت ہے، اور اس کے بعد ایک محافظ اللہ کی طرف سے۔ اچھا، کس سے حفاظت کر رہا ہے وہ؟ سب سے ذلیل قسم کی اللہ کی مخلوق جو انسانوں کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے اور جو یہ ارادہ کر کے آئی کہ جہنم میں سب کو لے جائیں گے، اس سے محافظ کرنے کے لیے ایک فرشتہ تعینات ہو جاتا ہے۔ تو اب اپنی ارادوں کو ہم گارڈ کریں گے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، مشکلوں سے، برے خواب سے، ڈپریشن سے، پریشانیوں سے، نا کیسے گارڈ کریں گے؟ آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں، یہ ہمارا معمول ہو، اس کو ہم اپنا زندگی کا
لائف کا سسٹم بنا دے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی چیز تھی رات کو ہم کیسے گارڈ کریں، میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی۔ بچوں کو بچپن سے اس کی تربیت دیجیے، بڑے خود جب یہ کریں گے تو بچے خود پوچھیں گے امی آپ کیا پڑھتے ہیں، ابو آپ کیا پڑھتے ہیں، اور آپ ان کو بتائیں گے بیٹے یہ پڑھتے ہیں یہ پڑھتے ہیں، اور خود بخود آپ کی حفاظت ہوں گی۔ یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے تدابیر ہے حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے؟ آئیے دوسرا پوائنٹ، دوسری چیز جو حفاظت کے لیے ہم دیکھیں گے کہ مصیبت آنے سے پہلے ہم کیا کریں یا نہ ہے اس کے لیے کیا کریں، وہ ہے حدیث اس طرح سے ہے جو کہ جامع ترمذی کی اور ابو داؤد میں روایت آتی ہے، اور عبداللہ بن جو ہے حبیب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پڑھوں اپنی حفاظت کے لیے، مطلب اپنی حفاظت کے لیے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں کیا پڑھوں میں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حل دے رہے ہیں، کیا پڑھنا ہے تم کو اپنی حفاظت کے لیے، مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے؟ اور اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نا سبحان اللہ، لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر بولے آپ کو اللہ نہ کرے شوگر ہو گئی، بی پی ہو گیا، صبح ایک دوا لے لیجئے، شام ایک دوا لیجئے، چھوٹی سی ہے، کتنا پابندی سے بیٹھ کے، حالانکہ کڑوی ہے، مہنگی ہے، مشکل ہے، جان بناتا نہیں، دل بولتا کھانا، برابر ٹائم لے رہے، اس لیے کہ پھر بی پی اور شوگر کنٹرول میں لانا ہے۔ لیکن اگر ہم وہی کہیں کہ مصیبت، آفتیں، بلائیں، پریشانیاں، مشکلوں کو دور کرنا ہے تو کنٹرول کے لیے اذکار ہے، نہ پیسہ جاتا ہے، نہ کوئی صرف منہ کھولنا ہے نا، لیکن وہ نہیں ہوتا ہم سے۔ آئیے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صبح اور شام کے معاملے میں کیا پڑھوں، مطلب حفاظت کے لیے کیا پڑھوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اور کہتے ہیں ہر صبح اور شام 3 مرتبہ تم یہ پڑھو، کیا پڑھو؟ قل هو اللہ احد 3 بار، صبح اور شام سمجھتے نا، رات نہیں، مغرب شام کا وقت ہے، اور صبح مطلب فجر کے بعد، تو اب کبھی بھی صبح اور شام یہ پڑھو، تم کیا پڑھو؟ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ مطلب تینوں سورے ایک ساتھ آتے ہیں قرآن میں، 112 نمبر کا سورہ، 113 نمبر کا سورہ، 114 نمبر کا سورہ۔ ان 3 صورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کریں، ان 3 صورتوں کو تم پڑھیں تو آپ کو ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وہ پوچھ رہے ہیں میں کیا کروں، مصیبت پریشانی آفت کوئی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلوشن پیش کریں۔ سلوشن یہ ہے کہ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مشکلوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اس کے تعلق سے یاد رکھیے ہم اتنی لاپرواہی برتتے ہیں، حالانکہ کتنے چھوٹے سورے ہیں، کتنے عام ہیں، تقریباً سب کو یاد ہوتے ہیں، لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی مصیبت آ گئی اور کوئی کہے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر 11 بار سورہ یاسین پر برابر کر رہے ہیں، آدھی رات کو چھت پہ جا کر ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے سورہ یاسین 11 بار پڑھو، حالانکہ 8 پہ 10 بار میں نیچے گر کے پڑھتے، دوسرا بار بھی ٹوٹ جاتا جو اچھا تھا، وہ سب کریں گے، ہے نا؟ دوسرے دن آ رہے پیر ٹوٹ، کیا بات ہے؟ تو کسی کو بول نہیں سکتے کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو کے گرے دوسرا بھی ٹوٹ گیا، وہ نہیں، وہ برابر کریں گے۔ آنے کے بعد 21 دن تک جو ہے سورہ یاسین کو آپ یہ پڑھو، حالانکہ ثابت نہیں ہے، پورے قرآن کو الٹا پڑھنا شروع کرو، وہ بھی ہم کریں گے۔ کتنا سلوشن کتنا آسان ہے، 1 سورہ، 2 سورے اور 3 سورے، کتنی آیتیں ہو رہی ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی آیتیں، قل هو اللہ احد ہو گئی ایک آیت، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له 4 آیت، چلو ماشاءاللہ ہو گئی۔ 4 آیتوں کو 3 بار بول تو کتنے بار ہو رہا؟ 12 آیت۔ یہ اتنے کم جملے ہیں کہ اس سے کئی گنا، کئی درجے زیادہ جملے میں اور آپ بولتے ہیں دن بھر میں، بات کرنے کی شکل میں، بیوی سے، بچوں سے، پڑوسیوں سے، باس سے، کسٹمر سے۔ صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھ کے فنش، آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ صحابی کیا فرما رہے کہ میں کیا کروں حفاظت کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلوشن دے رہے؟ تم یہ 3 چیزیں صبح اور شام پڑھ لو، مطلب 3 بار 3 سوروں کو صبح اور شام پڑھنا ہے، تو گویا 3 بار 3 سورے دن میں ہو تو 9 اور شام میں 9، اتنے سورے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھو، اور پڑھیں تو آپ کو ہر آفت و پریشانی والی چیز سے بچانے کے لیے یہ کافی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی صورت کے تعلق سے، سورہ فلق اور سورہ ناس کے تعلق سے آپ نے فرمایا ان 2 صورتوں سے بہتر پناہ مانگنے والی کوئی صورت نہیں، ان 2 صورتوں سے، ان 2 صورتوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، خود پڑھتے تھے سورہ فلق سورہ ناس، بخار آیا جو آپ کا آخر مرض تھا، خود نہ پڑھ سکے تو کیا کہا اپنی زوجہ محترمہ سے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے، تم پڑھ کے دم کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے، حسن اور حسین کو نظر نہ لگے، بولے نظر بد۔ جب سورہ فلق سورہ ناس آئی، صحابہ بولتے وہ آپ نے دعائیں چھوڑ کے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیا۔ تو بخار آیا، بیمار ہوئے تو آپ نے یہ پڑھا، بچوں کو نظر نہ لگی تو آپ نے یہ صورتیں پڑھی، آندھی اور طوفان آتی تب بھی آپ یہ 2 صورتیں پڑھتے ہیں، آندھی اور طوفان آگی سفر میں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آپ تلاوت کرتے آندھی اور طوفان سے۔ جادو ہوا تو جادو کا علاج
اسی سے کیا گیا. سورہ فلق و سورہ ناس کتنی عظیم صورتیں ہیں, کتنی اہم صورتیں ہیں, لیکن معوذتین انہیں کہا جاتا ہے. لیکن ان صورتوں کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہے مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا معاملہ دین کے معاملے میں کیسا ہے؟ سب کچھ دنیاوی کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے اسلامک سلوشن کیا ہے. اصول کیا ہونا چاہیے؟ سب کچھ دینی کرنے کے بعد ہم سوچیں گے پھر دنیا کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے. اسلام نے کیا سلوشن کیا پہلے وہ چیک کر لیتے ہیں, پھر سلوشن دیکھیں گے دنیا میں کیا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ سب کچھ دنیا میں. کسی کو بخار آیا بچے کو تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ بخار آتی بھاگ کے تھرمامیٹر لاتے ہیں, جبکہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا چاہیے. اچھا مار لگے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ یا تو زخم ہوا تو بینڈیڈ لگانے کے لیے بھاگ رہے ہیں, یا پھر کوئی اسپرے مارنے کے لیے تاکہ وہ درد وہ تکلیف دور ہو جائے, یہ کر رہے نا. جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ جب کسی کو مار لگے تکلیف ہو تو اس جگہ ہاتھ رکھ کے کیا پڑھے؟ وہ 3 بار بسم اللہ پڑھ لے, یہ اس کے لیے کافی ہو. علاج بھی کرنا ہے لیکن پہلے بسم اللہ پڑھنا 3 بار. تو اس چیز میں کیا ہوں گی؟ رفاقت, ڈھیل, آسانی ہو جائے. ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے اللہ کا ذکر چھوڑ کے ارے باپ رے, ارے ماں گے بخار آ گیا اس کو تو ہے نا, ارے باپ رے کتنا بخار آ گیا اس کو. اللہ کا ذکر چھوڑ کر ماں اور باپ کو یاد کر, جبکہ دونوں خود بھی کام آئیں گے مصیبت میں. انسان کبھی تو سامنے کھڑا ہوتا لیکن کچھ نہیں کر پاتا اپنے بچوں کے لیے. کیا کر سکتا؟ نہیں کر سکتا, اس کے بس میں نہیں ہوتا. تو جو کر سکتا ہے وہ ذات کو چھوڑ کر جو نہیں کر سکتے ان کو یاد کرنے میں کوئی فائدہ نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ عادی ہم بنا لیں. یہ دوسری چیز تھی. پہلے ہم نے رات کی حفاظت دیکھ لی, اب ہم نے کیا حفاظت دیکھی؟ صبح اور شام کی حفاظت دیکھ لی. صبح اور شام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سارا دن مصیبت پریشانی سے آپ سیف گارڈ ہو. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, یہ جو ہے بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہا جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی, جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی, تو فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. یہ 2 سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. کچھ محدثین لکھتے کافی سے مراد یہ کہ اگر وہ دنیا سے چلے جائے تو نجات کے لیے کافی ہو جائیں گے. اگر مر گیا نیند میں, چونکہ نیند میں ہماری روحیں جمع کر لی جاتی ہے, اللہ جس کی چاہتا ہے واپس بھیج دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے وہیں رکھ لیتا, واپس نہیں آتی اس کی, اور وہ نیند میں انتقال کر جاتا ہے. سمجھیا؟ تو جب ہم سو رہے ہیں اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں, آیت نمبر 285 اور 286 25-26, جو شخص یہ 2 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے, کیا ہوتی ہے 2 آیتیں اس کے لیے کافی. تو ایک معنی ہے مر گیا تو نجات کے لیے کافی. دوسرا معنی جو حافظ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں, دوسرا معنی یہ ہے, صحیح بات یہ ہے کہ گزشتہ حدیث کا مفہوم وہ لکھتے ہیں, یہ اس کی تشریح میں یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیتیں پڑھنا اسے ہر تکلیف دہ اور شر سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی. سورۃ البقرہ کی یہ 2 آیتیں پڑھنا, وہ فرماتے ہیں ہر شر اور ہر برائی سے دور رکھنے کے لیے, محفوظ رکھنے کے لیے کافی. کتنی آسان بات ہے, ٹھیک, کتنا آسان نہیں, لیکن یہ بھی ہم سے ہوتا ہے کیا. اور یہ سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کی آخری خصوصیت یہ ہے, اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے پاس معراج میں بلایا اور نماز کا تحفہ دیا, تو روایت میں آتا ہے کہ نماز کے تحفے کے ساتھ اور 2 چیزیں دی گئی. گویا 3 گفٹس ملے, 3 تحفے ملے. پہلا, نماز 5 وقتہ فرض کی گئی. دوسرا, سورۃ البقرہ کی یہ 2 آیتیں دی گئی. یہ 2 آیتیں مطلب موسیٰ علیہ السلام کو پوری توریت اللہ نے سیدھے دی, اس میں جبرائیل علیہ السلام بیچ میں نہیں تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہوا, لیکن یہ 2 آیتیں اللہ نے سیدھے دی جیسا توریت دی تھی موسیٰ علیہ السلام, سیدھے دی, کوئی بیچ میں نہیں تھا, کوئی میڈیٹر نہیں, کوئی وسیلہ نہیں, کوئی فرشتہ نہیں, سیدھے دے دی. دوسرا تحفہ اور تیسرا تحفہ دیا, یہ اعلان کیا جو آپ کی امت میں سے شرک نہیں کرے گا اس کو میں معاف کروں. 3 تحفے ملے. ایک تحفہ یہ بھی تھا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں, بہت خاص آیتیں ہیں, یہ ہمارے لیے کافی ہو جاتی ہے ہر شر, مشکل, پریشانی, مصیبت. یا دوسرا معنی لے تو اگر مر جائے نیند میں تو انشاءاللہ عزیز نجات کے لیے کافی ہو جائیں گے. ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے. تو ایڈیشن کر لیجئے رات میں پڑھنے میں, یہ بھی بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح آیت الکرسی ہے, ان کو ہم پڑھنے کا معمول بنا لیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح جو ہے حفاظت کے لیے پریشانی اور مصیبت نہ آئے بول کر جو چیزیں ہم احتیاطی تدابیر کے طور پر, پریکاشنری میجر کے طور پہ کر سکتے ہیں, جامع ترمذی اور مسند جو ہے بزار کی ایک روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جس شخص نے کسی مصیبت زدہ آدمی کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی, چلے دن محفوظ ہو گیا, رات محفوظ ہو گئی. اب اس کے علاوہ بھی لیکن مصیبتیں ہیں نا, اور بھی. جس کسی شخص نے ایک انسان کو ایک مصیبت میں دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تو اللہ اس کو یہ مصیبت میں نہیں ڈالے گا. سمجھا؟ ایک بیمار کو آپ نے دیکھا, کتنا بیمار ہے, دعا تو لیکن دعا اپنے لیے پڑھ لی, اللہ وہ بیماری میں انشاءاللہ مجھے نہیں. کسی کو دیکھا جو مالدار تھا, اب مخروض ہو گیا, قرضدار ہو گیا, بھکاری بن گیا, خلاش ہو گیا,
تو اس کو دیکھ کر اگر یہ دعا پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ مجھے خلاص نہیں. جس کسی نے کسی انسان کو مصیبت میں دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی اللہ اس کو اس مصیبت میں نہیں ڈالیں گا. ہوتا ہے نا بہت سے لوگوں کو دیکھ کے آپ کیا بولتے ہیں اللہ ایسا عذاب، ایسی تکلیف، ایسی مصیبت، ایسی پریشانی کس کو نہ دے، دشمن کو بھی نہ دے، ایسا بولتے ہیں نا. تو یہ دشمن کو بھی نہ دے بولنا اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، یہ پڑھ لینے سے فائدہ ہوگا کہ وہ مصیبت پریشانی ہم پر نہیں آئیں گے. آئیے حدیث کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے جس نے یہ دعا پڑھی الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، جس نے یہ دعا پڑھی جس کا دیکھیے معنی یہ ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، جس کا ترجمہ ہے سب تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا جس میں آپ کو مبتلا کیا ہے. مطلب دعا کرے اللہ تمام تعریف ہے اللہ کی جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا جس میں آپ کو مبتلا کیا ہے. پھر آگے اس کا معنی ہے اور جس نے مجھے بہت سی دیگر مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے تو وہ مذکورہ دعا پڑھنے والا کبھی بھی مصیبت میں جس میں وہ مبتلا ہے ہم نہیں پڑھیں. کسی کی پریشانی دیکھ کر اگر یہ دعا ہم پڑھ لیں تو ہم اس پریشانی سے انشاءاللہ بچ جائیں گے. ہوتا ہے نا آدمی کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھ کے بہت پریشان ہوتا، ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہونا. کسی کے بچوں کی تکلیف دیکھ کے ہمارے ساتھ نہیں ہونا، تو یہ پڑھ لے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ وہ چیز نہیں ہوگی. آئیے تو اب یہ ہم نے رات دیکھ لیا، صبح اور شام دیکھ لیا، کسی کی مصیبت دیکھ کر اپنے آپ کو کیسے بچانا وہ بھی سیکھ لیا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ایک اور روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی اور جامع ترمذی کی روایت ہے جو 5واں پریکاشنری میجر ہم دیکھ رہے ہیں، جس شخص نے شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لی، شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ اگر کلمات پڑھ لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اسے اس رات ڈنک مارنے والا کوئی جانور نقصان نہ پہنچائے گا. ڈنک سمجھتے ہیں؟ بچھو اور سانپ اور مختلف علاقوں میں مختلف کیڑے جو جب کاٹتے ہیں تو تکلیف ہوتی، زہر ہوتا ہے. اس میں مکوڑا بھی ہو سکتا ہے، چمٹی ہو سکتی ہے نا، کاٹتے آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے چونکہ ایک قسم کا پوائزن یا زہر وہ چھوڑ دیتے جسم کے اندر. سمجھ رہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اسے رات ڈنک مارنے والے جانور کا زہر نقصان نہیں پہنچائیں گا. مطلب 2 باتیں، یا تو ڈنک نہیں مارے گا یا ڈنک مار لے تو اس کے ڈنک کا نقصان نہیں ہوگا. 2 باتیں آ رہی اس کے اندر. اس کو اس رات کسی جانور کے کاٹنے کا، زہریلے ڈنک مارنے کا اثر نہیں ہوگا. ٹھیک. اور اس تعلق سے جو ہے سہیل جو ہے وہ فرماتے ہیں، جو ایک راوی حدیث کے وہ فرماتے اور کہتے ہیں ہمارے گھر میں جو فرماتے گھر میں ان الفاظ کو یاد کر کے ہر رات سارے لوگ پڑھا کرتے تھے. مطلب ایک راوی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب یہ روایت سنی اور خود اس روایت کو کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے گھر میں ہم سب کیا کرتے تھے اس حدیث پر عمل کر کے روز رات میں سوتے وقت یا رات میں یہ پڑھتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جس کا ترجمہ میں اللہ کی پناہ، اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کے کلمے میں پناہ لیتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے. تو وہ فرماتے ہیں تو ڈنک کا اثر نہیں ہوا. فرماتے ہیں تو ایک لونڈی تھی ان کے پاس جس کو رات میں ایک زہریلے جانور نے ڈنک مار لیا مگر اس کو بالکل بھی تکلیف محسوس نہ ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ چونکہ اس نے وہ دعا پڑھ رکھی تھی. اور جب نبی نے کہہ دیا کہ ڈنک مارنے والے جانور کا اثر نہیں ہوگا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا نبی نے ہم سے جھوٹ کہا؟ نعوذ باللہ نہیں نا. تو پھر وہ کہہ رہی ہے جب میں نے اس توکل کے ساتھ پڑھا، دیکھیے میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات، بہت سی بار ہوتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، رات میں کاٹ دیا دیکھو تم نے بولے تھے، اس کے بعد بھی جو ہے کیڑے مکوڑے مجھے کاٹ رہے ہیں، ہے نا. وہ توکل، وہ ایمان، وہ بھروسہ، وہ یقین بھی تو لگتا ہے نا. آپ سمجھ رہے بات کو؟ نہیں اب بول دی انہوں نے تو کر کے دیکھ لیتے عمل کیا ہوتا. نہیں، وہ کامل یقین ہونا چاہیے. آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، سارے دشمن ہیں، لوگ آپ کو قتل کا منصوبہ بنا چکے ہیں، ہر قبیلے کا ایک نوجوان آگے بڑھ چکا ہے، اس لیے کہ سب مل کر اگر ماریں گے تو پھر کیا ہوگا، خون سب کا، ورنہ ایک ماریں گا تو اس کو مار دیا جائے گا نا. اگر 20-25 لوگ مل کر قتل کریں گے تو کیا ہو جائے گا، پیسے کے بدلے وہ چھوٹ جائیں گے. پلاننگ کر رہے ہیں، گھر کے باہر بیٹھے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے بیچ سے گزر جاتے ہیں. اللہ رب العزت کی کمال دکھاتا ہے، یہ معجزہ دکھاتا ہے، کوئی آپ کو نہیں دیکھ پاتا. علی کو کہتے ہیں علی تم بستر پہ سو جاؤ تاکہ لوگوں کو لگے کوئی سو رہا، اور صبح امانتوں کو لوٹا کر مدینہ آ جانا ہجرت کر کے. بہت سے لوگ بولتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ہمت، شجاعت، بہادری دیکھیے کہ دشمن اگر چاہے تو آپ کو قتل کر سکتا ہے لیکن اس کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ آپ سوئے، ہے نا. کیونکہ اگر سمجھ لیجئے دشمن آیا اور بغیر چہرہ دیکھے مار دیا، اچانک حملہ کر دیا تیروں سے، نیزوں سے، تلوار سے، تو آدمی تو کیا
لیکن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایک دم اطمینان کے ساتھ لیٹے ہوئے اس جگہ. کیوں؟ نبی نے کیا کہا؟ علی میرے بعد ان چیزوں کو لوٹا کر مدینے آنا، مطلب مجھے جانا ہے مدینے. نبی کہہ رہے نا، توکل ہے کہ نبی نے کہہ دیا نا آنا ہے لوٹا کر، تو میں اٹھوں گا بھی صبح اور لوٹاؤں گا بھی اور جاؤں گا بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا نا، صبح اٹھ کر امانتوں کو لوٹا کر آنا ہے تم کو. تو نبی نے جب کہہ دیا امانتیں لوٹانے آنا ہے، تو اس کا مطلب میں زندہ رہوں گا تبھی تو امانتیں لوٹاؤں گا اور واپس بھی جاؤں گا مدینہ. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ توکل و بھروسہ ہو تو وہ ہونا چاہیے. نہیں اب بولے تو ٹھیک ہے کر لیتے، ویسا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ختم ہو گیا. یہ وہی ہے کہ تو آپ بغیر اپنے دل سے تو کوئی بات نہیں کہتے، بس اب میں یہ جب پڑھ لوں گا انشاءاللہ میرے بچے میں سب محفوظ رہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا پانچواں طریقہ. کیڑے مکوڑوں سے، ان سے بھی تو مصیبت پریشانی آ جاتی نا. آپ سوچئے کیڑے مکوڑوں سے کاٹنے سے کیا آتی وہ تو دور، خالی ایک چونٹی اگر کان میں چلے جائے تو کیا ہو جاتا ہے انسان کا، ہے نا. ایک کیڑا چلے جائے تو کیا چیخ پکار، کتنے پرابلمز اور کتنی مصیبتیں. ٹھیک ہے، چلا گیا تو کان کے اندر، ٹھیک ہے، اور پھر ڈاکٹر کے پاس بھاگو. ٹھیک، تو بہرحال کان میں اگر کیڑا وغیرہ چلے جائے، ٹھیک ہے، تو اس کا ایک آسان سلوشن یہ ہے کہ آپ جو ہے کان کے اندر پانی یا تیل ڈال دیں. ٹھیک، جب اندر جاتا ہے تو خود بخود وہ جانور یا تو مر جاتا ہے سفوکیشن، سانس نہیں لینے کی وجہ سے، یا باہر نکل کے آتا ہے. اس کو آپ کاڑی ڈال کے اور صاف نہ کریں، اس لیے کہ وہ اور اندر چلا جاتا ہے اور مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈا تیل آپ نہ ڈالیں، کوشش کریں کہ وہ تھوڑا سا وارم ہو، اس لیے کہ کان کا اندر کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے اور اگر ٹھنڈا ڈالے تو آپ کو پھر چکر شروع ہو جاتے ہیں، ہے نا. اس سے بہتر ہے تھوڑا کنکنا ہو، گرم نہیں ہو، وارم، وہ ڈالیے انشاءاللہ دیکھیں نہیں. تو ہم اس سے کتنا پریشان ہوتے ہیں آپ یاد رکھیے. تو اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی زہریلا جانور کاٹ لے تو نہیں. ویسے ہمارے پاس، ہم شہروں میں رہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم کو محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب آپ شہروں سے نکل کر گاؤں دیہات وغیرہ میں جاتے ہیں تب آپ محسوس کرتے ہیں کہ یار کھلے جنگل میں سو رہا ہوں اور کچھ بھی آ سکتا ہے کاٹ سکتا ہے. تب آپ یہ دعائیں ویسے تو ہمیشہ کرنا چاہیے چاہے آپ جہاں بھی ہو، لیکن میں کہہ رہا ہوں ایک مثال، ہم کو چونکہ سمجھ میں نہیں آتا نا، یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو دعاؤں کی شکل میں، اذکار کی شکل میں ہمیں دی گئی، لیکن ہم اس کو فالو نہیں کرتے. بہرحال یہ ہوا صبح شام 3 بار یہ کلمات پڑھنا. اسی طرح چھٹی چیز اپنی حفاظت کے لیے جو ہم کریں گے وہ یہ ہے، یہ روایت اس طرح سے ہے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالہ بنت جو حکیم جو ہے رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہے، وہ فرماتی ہے، کہتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے انہوں نے سنا، جس شخص نے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ ڈال سمجھتے ہیں سفر میں آپ رکتے ہیں، اسٹے کرتے ہیں، ٹیمپرری اسٹے جنگل وغیرہ میں. جس شخص نے کسی جگہ سفر میں پڑاؤ ڈالا اور یہ کلمات پڑھ لی، کون سے؟ وہی کلمات، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ کلمات پڑھ لیے، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں، کامل کلمات کے ذریعے اللہ کی بنائی ہوئی شر یا شرانگیز چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں، تو اس جگہ سے کوچ کرنے تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائیں گی، اس جگہ سے آگے جانے تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائیں گی. یہ چاہے جنگل میں پڑا ہو، ریگستان میں پڑا ہو، یا ہمارے شہروں میں پڑا ہو. ہوتا ہے نا، میں ٹیمپرری یہاں سے نکلا ممبئی گیا، ممبئی سے نکلا حیدرآباد گیا، حیدرآباد سے نکلا دلی گیا، تو یہ ٹیمپرری میں رکتا ہوں ہر جگہ. تو میں جیسی اس شہر بستی میں جاؤں رکوں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اب میرا اسٹے پورے بستی کے اندر سکسیسفل ہوگا. تو ہر رات کیڑوں سے، موذی جانوروں سے، زہریلے چیزوں سے بچنے کا طریقہ معلوم ہو گیا. ہر سفر کے اندر جس جگہ جاؤ تو وہاں محفوظ حفاظت کرنے کا طریقہ، تو رات بھر کی حفاظت کا طریقہ مل گیا. رات میں نیند میں مر جائے تو اس کی حفاظت کا طریقہ مل گیا. اس کے بعد ہم کو سارے دن میں صبح اور شام کی حفاظت کا طریقہ مل گیا. دوسرے جو ہے آیت کی طرف چلتے ہیں کہ دوسری وہ آیت جس کی فضیلت ہے وہ ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 156 کا ایک حصہ، جس میں اللہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. پوری تفصیلات بہرحال آپ جانتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن کے اندر جو ہے یہ بڑی مشہور اور معروف آیت ہے 155 156 157 سورہ بقرہ کی، ٹھیک ہے. اس میں وبشر الصابرین، اور اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جب ان پہ کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی کے لیے اپنے رب کی طرف سے جو ہے صلوات ہے، درود ہے، اور ان کے لیے فضل ہے اور رحم ہے. واولئک هم المهتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی بڑی بڑی فضیلت ہے. یہ ہر چیز کے گمنے پر، ہر چیز کے کھونے پر، کسی چیز کے چلے جانے پر، کسی چیز کے نہ ملنے پر، ایسی چیز جس سے انسان کو ایسا نقصان ہو، کسی نقصان کے لیے یہ تمام چیزوں کے لیے پڑھی جاتی ہے. یہ کوئی پرٹیکولر دعا نہیں کہ کوئی مر جائے تو اس کو پڑھا جائے، اس لیے کہ ہوتا ہے ہمارے پاس، ہمارے ہندوستان کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں علم کی کمی کی بنیاد پر لوگ صرف کوئی مرتا ہے تو یہ جملہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ یہ جملہ کبھی پڑھا
نہیں جاتا ہے نا. اور اگر کوئی بولے کہ وہ صاحب بیمار ہو گئے اور بولے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو بولتے پاگل ہو گئے کیا، مرا تھوڑی ابھی وہ زندہ ہے، تم تو یار ابھی سے وہ کر رہے، تم تو وارث بھی نہیں ہے، تم کو کیا فائدہ ہو رہا اس کے مرنے سے. ارے بھائی صحت چلی گئی، بیماری آ گئی، چونکہ صحت چلی گئی انا للہ و انا الیہ راجعون. چیز گم گئی انا للہ و انا الیہ راجعون. چیز نہیں مل رہی انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی نقصان ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کی طرف سے آئے اور ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے. سمجھ رہے آپ؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، بہت اہم چیز، لیکن ہم اتنی معمولی چیز کو نہیں سمجھ پاتے. اللہ ہم پر رحم کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون کا اپنا معمول بنا لیں. کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی چیز کھونا، کوئی چیز گمنا، کوئی چیز نہ ملنا، سب پہ پڑی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ تو اللہ نے کہا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. اب جن جن چیزوں پر صبر ہوتا ہے ان چیزوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جا سکتا ہے. صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ یہ کیا کرتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب ان پہ کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نہیں کہا جب ان کے گھر میں کوئی موت ہوتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئی تو کیا پڑھیے، انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ تو ایسے ہی لوگوں کو خوشخبری ہے فبشر الصابرین، تو ایسے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو جو مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اللہ کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے. اس کو ہم عام کر دیں، یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا. کب فرماتے ہوئے سنا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے شوہر کا انتقال، ابو سلمہ کا انتقال ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچتے ہیں، ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہے، انتقال ہو چکا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور بند کر کے کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، روح نکلتی ہے، پیر سے شروع ہوتی ہے نا، تو جب نکل جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہے، اس کو دیکھتی ہے، لہٰذا انتقال کے بعد آنکھیں بند کر دینی چاہیے. تو آپ نے بند کیا اور فرمایا جب کسی مسلمان کو مصیبت پہنچتی، پھر دیکھیے حدیث میں جب کسی مسلمان کا کوئی مرتا ہی نہیں کہا، جب کسی مسلمانوں کو مصیبت، پریشانی، تکلیف، دکھ، ڈپریشن، کچھ بھی ہو، گم گئی کوئی چیز، نہیں مل رہی کوئی چیز، کھو گئی کوئی چیز، سمجھ رہے آپ، مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اللہ عز و جل کے حکم کردہ کلمات، وہ اللہ عز و جل کی حکم کردہ جس کا حکم اللہ نے دیا فبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. ٹھیک ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم کردہ کلمات کو ادا کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمات ادا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ جو مصیبت مجھ پر آئیے اس کا مجھے بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین بدل عطا فرما. تو یہ جب پڑھتا ہے کوئی شخص، جس کا ترجمہ دیکھیے اس کا پڑھتا، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے، یا اللہ مجھے اس مصیبت کا بدلہ اور ثواب عطا فرما اور اس سے بہتر عطا فرما، کہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے. جب کوئی مصیبت ہو جائے اور کوئی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون تو اللہ تعالیٰ کوئی بہتر چیز اسے عطا کر دیتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ ابو ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی، آگے اس حدیث کے اندر اور اس میں وضاحت نہیں، دوسرے واقعے میں آتا ہے، انہوں نے یہ کلمات پڑھے، انہوں نے یہ کلمات پڑھ لی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا. ٹھیک ہے، اور پھر کہتی ہے جب میرے شوہر کے انتقال ہونے کے بعد میں نے عدت گزار لی، تب مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا اور انہوں نے ان کے شوہر کے انتقال پر پڑھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ اس مصیبت کا مجھے بدلہ اور اس سے اچھا بدلہ عطا فرما. اب وہ انتظار کر رہی تھی اس سے اچھا کیا ملے گا ابو سلمہ سے. ابو سلمہ جو ہے ان کی بڑے فضائل، یاد رکھیے بہت جلیل القدر صحابہ میں سے ہے اور یہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے لوگوں میں سے، بدری صحابہ میں سے. اب یہ سوچ رہی تھی اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے دنیا میں شوہر کے اعتبار سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا جس سے اچھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے نا، جس سے اچھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. پھر انہی کا ایک واقعہ ہے، اب نکاح ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک مرتبہ خیال آیا، ابو سلمہ بھی مسلمان، بڑے جلیل القدر صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی، اب میں جنت میں جاؤں گی تو کس شوہر کے ساتھ رہوں گی، دونوں مسلمان. تو ایک خیال آیا لیکن شرم آئی پوچھنے کو، جھجک ہوئی. تو ایک مرتبہ ایسا پوچھا اللہ کے رسول، اگر ایک خاتون کے ایک سے زیادہ شوہر رہے ہو اور سب ایمان والے رہے ہو تو جنت میں کس کے ساتھ رہیں گی؟ سمجھ رہے آپ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے اخلاق
اچھے ہوں گے وہ اس کے ساتھ رہیں گے. تو ان کو بڑا تعجب ہوا، اخلاق؟ تو کہا ہاں اخلاق بڑی اہم چیز ہے، اچھے اخلاق ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اب یہ مطمئن ہو گئے کہ یہ کس کے ساتھ رہیں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. سمجھ رہا؟ تو پھر ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ بڑا اہم کلمہ ہے، بڑا اہم جملہ ہے، بڑی اہم چیز ہے. ہر مصیبت، تکلیف، پریشانی، کوئی چیز کھو جائے، کوئی مر جائے، کوئی چیز نہ ملے، کوئی نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو، اینی تھنگ، کوئی بھی چیز جس کو مصیبت میں آپ شامل کرو یا جس پہ آپ کو صبر کرنا پڑے، تب کیا پڑھ لو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی چیز چوری ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی چیز نہیں مل رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی چیز گم گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی مر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بیمار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. سب کچھ بھی ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو بڑا افضل کلمہ ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اس آیت کا حصہ تھا. اب آئیے اسی طرح قابل رشک عمل یاد رکھیے، معمولی چیز نہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. صدقے کے کنڈیشن کیا ہے، کسے اور کیسے دیں. ٹھیک ہے، اب کیسا دینے کی کچھ باتیں ہو رہی، کسے دیں انشاءاللہ آخر میں رکھتا ہوں. کنڈیشنز. صدقہ جو ہم خرچ کی بات کریں اللہ کی راہ میں، مطلب لوگوں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور مختلف کاموں میں، دینی اداروں کو، مسجدوں کو، مدارس کو، جو ہم خرچ کی بات کر رہے ہیں، نفلی صدقے کی بات کر رہے ہیں، اس کے کنڈیشنز کیا ہے. اس لیے کہ بہت ساری مرتبہ ہم لوگ صدقہ دیتے ہیں لیکن اس سے کنڈیشن نہیں معلوم ہوتے، اور پتہ نہیں اپنے صدقے کو خلط ملط کر کے بیکار کر دیتے ہیں، مطلب ویسٹ کر دیتے ہیں. صدقہ تو دیا اور کنٹینیوسلی وہ کیا جا رہا ہے، بولو میرا نام بولو نا، میں نے صدقہ دیا، بولو نا. تو بیچاروں کو آ کے مجبور بولنا پڑا، فلاں صاحب نے اتنا صدقہ دیا تو اب ذرا سکون آیا، صدقہ قبول ہو، ایسا لگ رہا ہو. یہ ہو جاتا ہے، مطلب بلوایا جا رہا ہے. کبھی یہ ہو رہا ہے صدقہ تو دے دیا جا رہا ہے، اور بعد میں جب وہ صاحب راستے مل رہے ہیں تو دوستوں سے، ساتھ میں کچھ لوگ کھڑے تو کہا جا رہا ہے ہاں یہ دیکھیے بچہ ہمارے صدقوں پلتا، ماشاءاللہ دیکھو اب پڑھ لکھ کے ہمارے صدقوں پہ کتنا آگے چلے گیا. سمجھ رہا ہے بات کو کہ اب زکات دے رہا ہے. تو یہاں یہ عمل کیا، مطلب ایزا دے کر، تکلیف دے کر اس کو جو ہے صدقے کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے. کہیں یہ ہو رہا ہے کہ صدقہ دیا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ ارے صدقہ دیا تو نام آتا ہے کہ چلو پھر لسٹ میں نام لکھ دو، اس لیے کہ پھر میں بھی اب صدقہ دوں گا. تو کنڈیشنز کیا ہے ایکسیپٹیبلٹی کی، مطلب اللہ تعالیٰ صدقے کو کب قبول کرتا ہے وہ بھی تو جاننا ضروری ہے. تو یاد رکھیے صدقہ ایک مستحب اور نفلی عمل ہے، ایک نفلی مالی عبادت ہے. تو اس عبادت کو بھی ہمیں خالص اللہ کے لیے کرنا ہے. تو صدقے کی پہلی کنڈیشن یہ، پہلی شرط یہ ایکسیپٹنس کی، جس صدقے کو اللہ قبول کرتا ہے وہ صدقہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے دیا جائے. فرسٹ کنڈیشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کو بہت تفصیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث بڑی واضح، بڑی سخت ہے. روایت کے الفاظ اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو جب آپ روایت کرتے ہیں تو ایک شخص شام سے، آج کے جدید دور کے سیریا سے، شام سے نکل کر آتا ہے، مدینہ پہنچتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے ابو ہریرہ کہاں رہتے ہیں، ابو ہریرہ کہاں رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں رہتے ہیں. وہ پوچھتے گھر پہنچتا ہے، گھر پہنچ کے آپ کے بازو بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر پوچھتا ہے ابو ہریرہ میں تم سے شام سے سفر کر یہاں اس لیے آیا صرف کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں آپ سے سنوں. وہ کہتے کیا واقعے میں تو صرف اور صرف شام سے سفر کر کے میرے پاس اسی نیت سے آئے کہ صرف اور صرف حدیث رسول مجھ سے سنے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا ہاں بس یہی انٹینٹ سے نکلا ہوں کہ تم سے کچھ سنوں. تو کہا پھر تمہیں ایک ایسی روایت میں بیان کروں گا جو میں نے اب تک کسی سے بیان نہیں کی. ایک ایسی روایت بیان کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بیان کی، میں نے کسی سے بیان نہیں کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے تھے اور یہاں بیٹھے تھے جہاں میں بیٹھا ہوں، اور میں وہاں بیٹھا تھا جہاں تو بیٹھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا، اور یہ کہہ کر آپ گر گئے اور بے ہوش ہو گئے. پانی ڈالا گیا، اٹھایا گیا، ہوش میں آئے. پھر کہا چونکہ تم شام سے نکل کر میرے پاس ہے صرف حدیث رسول سننا، میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہی سنائی تھی، میں یہاں بیٹھا تھا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، میں بیٹھا ہوں، تم جہاں بیٹھے ہو وہاں میں بیٹھا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ کہہ پھر بے ہوش ہو گئے، غشی تاری ہوگی، بے ہوش ہو گئے، انکانشیس ہو گئے. پھر پانی وانی وغیرہ اٹھایا، ہوش میں آئے. کہا کہ چونکہ تم سفر کر کے اتنے دور سے آئے اور صرف اس لیے حدیث رسول سنے مجھ سے، تو سنو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بیان کیا. جہنم 3 لوگوں سے دہکائے جائیں گی. سب سے پہلے 3 جانے والے لوگ. کہا پہلا شہید جو اللہ کے راہ میں شہید، دوسرا ایک غنی مالدار انسان، وہ دوسرا ہوں گا، اور تیسرا کہا ایک عالم دین. یہ ایک حدیث میں الفاظ ہے قاری، اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا، یہ تیسرا ہوں گا جسے جہنم سب سے پہلے دہکائے جائیں.
اور اللہ تعالیٰ اس شہید کو اٹھائے گا، وہ شہید اللہ کے پاس آئیں گا، اللہ کہیں گا کہ میں نے تجھے جسم دیا تھا، طاقت توائی، کیا کیا؟ وہ کہیں گا اللہ میں تیری راہ میں شہید ہوا، اپنی جان دے دی، اس سے بڑا کام کیا کر سکتا تھا؟ اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا، اللہ کے فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، اللہ تعالیٰ کہ تو نے تو اس لیے شہادت حاصل کی کہ لوگ تیرے مرنے کے بعد تعریف کرے وہ شہید تھا، وہ شہید تھا، تیرا نام ہوا، تجھے شہید دنیا میں کہا گیا، لہٰذا میرے پاس کچھ نہیں، حکم ہوگا فرشتوں کو اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو، فرشتے اس کے سر کے بال پکڑ کے منہ کے اوپر رگڑتے ہوئے لے کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اسی لیے محدثین نے اپنی حدیثوں کی کتاب میں سب سے پہلی روایت لکھی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار، اعمال کا دار و مدار اعمال نیت سے۔ شہید جان دے دی، جان سے بڑی کوئی چیز نہیں، انسان وقت پڑنے پر بولتا سب کچھ لے لو مال، جان مت لو، اس نے جان بھی دے دی لیکن انٹینشن درست نہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ دوسرا وہ شخص جس نے مال خرچ کیا، اللہ کہیں گے تجھے مال دیا تھا کیا کیا؟ ہوگا اللہ بہت خرچ کیا، یہ کیا یہ کیا، اللہ کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہے فلاں آدمی کتنا خرچ کرتا اللہ کی راہ میں، تیری تعریف تو کی گئی دنیا میں، تو شہرت پا گیا، اب کچھ نہیں، فرشتوں کو حکم جہنم میں ڈال دیا ہے۔ تیسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے دین کا علم دیا تھا، اس نے لوگوں کے علم اس لیے بتایا کہ اس کا نام ہو، تعریف ہو۔ یہ ایک روایت میں آتا وہ قاری تھا، قرآن پڑھتا تھا، بہت اچھا پڑھتا تھا، اللہ کہیں گا میں نے تجھے عقل دی تھی، صلاحیت دی تھی، قرآن پڑھنے کی صلاحیت دی تھی، اچھا کیا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ میں نے تیرے دین کا علم حاصل کیا، لوگوں میں تبلیغ کی، وہ کہیں گے اللہ میں نے قرآن کو یاد کیا اور لوگوں کو سنا، اللہ کہیں تو نے جھوٹ کہا، فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے قرآن اس لیے سنا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تیرا نام ہو، تعریف ہو، کتنا اچھا قاری، کتنا اچھا عالم ہے، دنیا میں جو چاہیے تھا مل گیا، اٹھا کر جہنم میں پھینک دینے کا حکم۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے ہمیں؟ اخلاص، اپنے صدقات چھوٹے ہو یا بڑے ہو، کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، یاد رکھیے، لیکن وہ مخلص خالص دیا جائے، اس کا اجر بہت ملتا ہے، آگے انشاءاللہ بات رکھوں۔ دوسری چیز حلال کمائی سے دیا جائے۔ اخلاص کے بعد سیکنڈ کنڈیشن صدقات کی کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ اپنی حلال روزی سے دیا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف حلال کو قبول کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 266 267 نے فرمایا کہا اس میں خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے پاکیزہ کمائی تمہاری ہے اس میں سے تم خرچ کرو۔ اللہ فرماتا ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم، حلال روزی میں سے، حلال چیزوں میں سے تم خرچ کرو جو تم کماتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ حلال کو ہی قبول کرتا ہے، یاد رکھیے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ حرام چیزوں کی طرف جاتے ہیں، خوب حرام کماتے ہیں اور خوب خرچ کرتے ہیں، یہ سوچ کے کہ شاید وہ حرام میں سے خرچ کیا گئے سے کچھ نہ کچھ لیول ہو جائے گا، نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے، حلال کمائی کو قبول کرتا ہے۔ تو حلال مال سے خرچ کیا جائے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اللہ حرام کو قبول بھی نہیں کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے جو شخص حلال کمائی میں سے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، جو شخص حلال کمائی میں سے ایک کھجور صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس حلال کمائی کو ہی صرف قبول کرتا ہے۔ تو اللہ اس حلال کمائی سے کیا ہوا، ایک کھجور کو اللہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو سیدھے ہاتھ میں لے کے اتنا بڑھاتا ہے، ایسا سنبھالتا ہے جس طرح سے تم میں سے کوئی ایک شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے۔ گاؤں وغیرہ میں جانوروں کو جو لوگ پالتے ہیں ان کو پتا ہے بچڑے کو پالنے کی اہمیت کیا ہے، بعد میں وہ کٹا بنے گا، مضبوط بنے گا تو ہل چلائیں گا، بہت کام آتا ہے، بکتا ہے قیمتوں میں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کو ایسا پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی ایک شخص، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بچڑے کو پالتا ہے اور اس صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے اس حد تک کہ وہ ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے۔